مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب لندن سے وطن لوٹ کر ابھی کمر بھی سیدھی نہیں کر پائے ہوں گے کہ انہیں ایک بار پھر ہنگامی دکھتے حالات میں بدھ کے سپیر سے برطانیہ پرواز کے لیے فلائٹ اور نشست ڈھونڈنے کی مشقت سے گزرنا پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ کالم پڑھ رہے ہوں تو وہ قطر ایئر لائن کی پرواز سے لندن پہنچ چکے ہوں گے۔ لاہور پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں بعد شہباز صاحب کو لندن کیوں واپس جانا پڑا؟ اس سوال کا تسلی بخش جواب آپ کو مسلم لیگ نون کا کوئی ایک رہنما بھی دینے کے قابل نہیں۔ صلاح و مشاورت کا عذر فقط اسی صورت قابل توجہ قرار پاتا اگر وہ لندن سے واپس آنے کے بعد لاہور میں کم سے کم ایک ہفتہ گزار چکے ہوتے۔ اس صورت میں یہ جواز گھڑنے کی ٹھوس وجوہات میسر ہوتی کہ اپنی جماعت کے سرکردہ اراکین سے تفصیلی مشاورت کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر اپنی قائد اور بڑے بھائی کو ان ارادوں اور جذبات سے آگاہ کرنے لندن واپس گئے ہیں۔ نواز شریف کی 21 اکتوبر 2023 کے دن وطن واپسی کا اعلان ہو چکا ہے۔ 4 برس کی طویل مدت کے بعد وہ یقیناً ایک کڑے وقت میں وطن لوٹیں گے۔ ان کی وطن آمد کے فوری بعد پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ انہیں ایئرپورٹ اترتے ہی گرفتار کیا جائے یا نہیں۔ بہرحال وفاقی کابینہ سے اجازت کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ وعدہ کرتے ہوئے لندن گئے تھے کہ اپنا علاج کروانے کے بعد وہ پاکستان لوٹ کر اپنے خلاف ہوئے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ یاد یہ بھی رکھنا ہوگا کہ انہیں جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور وہاں سے بعد ازاں لندن، یوں تکنیکی اعتبار سے وہ قید سے نکال کر باہر بھیجے گئے تھے اور واپسی کے بعد ان کا قیدی والا مقام بحال کرنا ہوگا۔ قانون کی مبادیات سے قطعاً لاعلم ہوتے ہوئے مجھ جیسا قلم گھسیٹ اس امکان کو ذہن میں لا سکتا ہے کہ لاہور آمد سے قبل وہ عدالتوں سے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کریں گے۔ یہ سوچنے میں تاہم کوئی حرج نہیں کہ جس عدالت سے وہ رجوع کریں وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ لندن سے لوٹ کر میاں صاحب سیدھا جیل جائیں اور اس کے بعد اپنی ضمانت کے لیے درخواست دائر کریں۔ جو سوال میں نے اٹھایا ہے وہ آج کے موضوع سے توجہ ہٹا دے گا۔ فی الوقت انگریزی کے محاورے والا ون اینڈ اونلی سوال یہ بنتا ہے کہ شہباز صاحب لندن سے لوٹتے ہی وطن عزیز میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد لندن واپسی کا ٹکٹ کٹوانے کو کیوں مجبور ہوئے؟ شہباز صاحب اپنی چہیتے ترین صحافی کو بھی اس سوال کا جواب فراہم نہیں کریں گے۔ میں بدنصیب تو ان کی نگاہ میں صحافی ہی شمار نہیں ہوتا اور سیاسی قیادتیں جب واجب سوالات کا جواب دینے سے کنی کترائیں تو مجھ جیسے 2% کے رپورٹر قیاس آرائی کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ قیاس آرائی کے لیے بھی لیکن منطقی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ قیاس آرائی افواہ سازی کی حدود میں داخل ہو کر بے پرکی کی اڑانے والا بچکانہ فعل شمار ہوگی، یا وہ گوئی سے پرہیز کرتے ہوئے ذہن پر عقل کی لگام ڈال کر سوچے تو گمان ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب وطن لوٹے تو ہمارے ہاں کی وہ قوتیں جنہیں مقتدر پکارا جاتا ہے ملکی سیاست کے مستقبل کے بارے میں کوئی گیم پلان تیار کر چکی تھیں۔ شہباز صاحب کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ان میں سے چند جزائر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست تعلق نواز شریف کی ذات یا انداز سیاست سے ہو۔ شاید ان کے بارے میں شہباز صاحب سے ملنے والے مضطرب ہوئے چند وضاحتوں کی طالب ہوں۔ شہباز صاحب نے خود کو مطلوبہ وضاحتوں کے قابل تصور نہ کیا اور کلام شاعر زبان شاعر کی چاہ میں لندن واپس لوٹ گئے۔ مذکورہ بالا پیرا میں نے یقیناً دلی کے ایک محاورے کے مطابق اگرچہ کی روٹی کو مگرچہ کی دال کے ساتھ ملا کر چنانچہ کی چٹنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔ اس کے سوا مگر چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ ذرائع جن کی بدائی بات پر عموماً مجھے اندھا اعتماد رہا ہے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ شہباز صاحب کے لندن لوٹنے کے بعد لاہور کے ایک نواح میں ایک واقع ایک شہر میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بنا ملاقات کے دوران ہوئی گفتگو نے شہباز صاحب کو فی الفور لندن جانے کو مجبور کیا۔ جس ملاقات کا ذکر ہوا اس کی تصدیق یا تردید میرے بساط سے باہر ہے۔ معاملات کو سادہ رکھنے کے لیے کم سے کم میں یہ تسلیم کرنے کو دل و جان سے آمادہ ہوں کہ جس ملاقات کا دعویٰ ہو رہا ہے وہ سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ وسیع تر تناظر میں لیکن میری رائے بے وقت شمار ہوگی۔ دور حاضر میں موبائل فون کا مالک ہر شخص صحافی ہونے کا دعوے دار ہے۔ وہ دو کودوں سے ملاتے ہوئے اپنی رائے بنا لیتا ہے۔ ریگولر اور سوشل میڈیا پر غور کرے تو وہاں پر حاوی ذہن سازوں کی اکثریت آپ کو واضح طور پر اس رائے کا اظہار کرتی سنائی دے گی کہ نواز شریف صاحب نے گزرے پیر کے دن لاہور میں اپنی جماعت کے رہنماؤں کو اکٹھے سے جو خطاب کیا ہے اس کے چند نکات مقتدر حلقوں کو پسند نہیں آئے ہیں۔ ہماری عوام کی اکثریت نواز شریف کے مذکورہ خطاب سے بے خبر رہی کیونکہ پیر کے دن وہ 7 گھنٹوں تک ٹی وی اسکرینوں پر نگاہ جماعت سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پیر کا دن گزر جانے کے بعد منگل کی صبح سے یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی کہ اپنی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے
نواز شریف نے 4 اہم افراد کے نام لیے ہیں۔ ریاست کے 2 طاقتور ستونوں کے ماضی میں نمائندے رہے ان 4 افراد کو انہوں نے نہ صرف ان کی حکومت کے خلاف سازشوں کا ذمہ دار ٹھہرایا بلکہ یہ الزام بھی عائد کیا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت غارت ہو گئی۔ ان کا اصرار تھا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کی جماعت اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران حکومت کو ہٹانے کا مجبور ہوئی۔ اس کے بعد 16 ماہ تک پھیلے دور اقتدار میں شہباز حکومت کو ایسے فیصلے بھی لینا پڑے جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو اجاڑ دیا۔ ملک کے خاطر اپنا ووٹ بینک گنوانے کے باوجود ان کی جماعت نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ وطن لوٹ کر انتخابی مہم کی قیادت کرتے ہوئے اسے دوبارہ اقتدار میں لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ سب کرتے ہوئے ان کی مگر یہ توقع بھی ہوگی کہ مبینہ طور پر اپنی من مانیوں سے وطن عزیز کو مشکلات کے بھنور میں پھینکنے والے افراد کا بھی احتساب ہو، ان کے بارے میں مٹی پاؤ والا درگزر نہ برتا جائے۔ پیر کے دن ہوئے خطاب کے ان حصوں نے یقیناً ریاست کے چند فیصلہ ساز حلقوں کو چونکا دیا ہوگا، خدشات لہذا وضاحتوں کے طلبگار ہیں۔